والحمد للہ رب العالمین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھ نبی پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ رب العزت اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے، جس کو جتنی محبت ہے اتنی ہی بلند آواز سے نبی کونین صاحب دارین حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہم گناہ گاروں کو انسان بنایا، یہ بڑا کرم ہے۔ پیدا اس پروردگارہ نے کیا، دنیا کے بعد آنے کے بعد میں دنیا میں پرورش کسی اور نے کی، زندگی کا طریقہ کسی اور نے سکھایا، بیمار ہوئے تو علاج کسی اور نے کیا، حالات بگڑے تو درست کسی اور نے کیے، یہاں تک کہ جب زندگی کا اختتام ہو گیا، عمر پوری ہو گئی، دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، تو اب اس حالت میں بھی قبر تک کوئی اور لے کر گیا، مٹی بھی کسی اور نے دی، اپنا کچھ نہیں ہے، سب چیز اس خالق کائنات کی۔ جس انسان کا یا جس مخلوق کا خود کچھ نہ ہو، سب دیا ہوا دوسرے کا ہو، زندگی بتانے کا طریقہ دوسروں کا ہو، جسم کے اندر روح کوئی اور کسی اور نے ڈالی ہو، زندگی کے حالات کوئی اور درست کر رہا ہو، یہاں تک کہ جب اختتام آ جائے قبر میں بھی کوئی اور اتار رہا ہو، آج وہ مخلوق اپنے سے اعلیٰ، اپنے سے ممتاز، اپنے سے بہتر کسی کو نہیں جانتا ہے یا نہیں ایسا؟ انسان اپنے سے زیادہ اچھا، پھر انسانوں میں بھی یہ کہ باقی تو حقیر جانتا ہے۔ اگر جانوروں میں گدھائی کیوں نہ ہو، ہم بے حرمتی سے کیا کہتے ہیں؟ گدھا۔ کسی انسان کو بھی کہہ دیتے ہیں، بچوں کو بھی اگر شرارت کرتے بڑا گدھا ہے، لیکن جانتے ہیں اس گدھے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ وہی گدھے کی نسل کا تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق اور دیوانہ بن گیا، حضور کی محبت میں اتنا غرق ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گدھے کو زبان دی، کہا پروردگارا مجھے زبان عطا فرما، میں تیرے محبوب کی غلامی کرنا چاہتا ہوں، تیرے محبوب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کی غلامی میں اپنا ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لے۔ حضور نے غلامی میں قبول کیا، اور جب غلامی میں قبول کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی گدھے کے اوپر سوار ہو کر جاتے تھے، یہاں تک کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کسی کو کوئی خط بھجوانا ہوتا یا بلوانا ہوتا کسی صحابی کو، تو اسی گدھے کو بھیجتے۔ اس گدھے کے اندر اتنی عقل تھی کہ کسی اور کے گھر نہیں جاتا، جس کے گھر نبی کونین نے اس غلام کو بھیجا ہے اسی کے گھر پر جا کر دستک دیتا تھا۔ اتنی عقل سلیم تھی اس گدھے کے اندر۔ ہم گدھا کہہ دیتے ہیں، ایسی گدھا ہے بھائی، دیکھیں ہمارے اندر کیا ہے، ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں۔ ہم گدھا یا کسی کو بھی کتا ایسے ہی کہہ دیتے، بھائی دیکھیں ہمیں انسان بنائے لیکن اتنی بھی عقل سلیم ہمارے اندر نہیں ہے، وہ تو جانور ہے، اس کے اوپر عبادت فرض نہیں ہے کہ وہ عبادت کرے۔ اگر عبادت فرض ہوتی تو کرتا عبادت، لیکن اس کے اوپر عبادت فرض نہیں ہے، اپنے رب کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لیکن ہم انسان ہیں، ہمیں کیا نہیں دیا اللہ نے؟
سب کچھ دیا ہوا اسی کا ہے، اسی کا ہے، عزت دی اسی نے دی، شہرت دی اسی نے دی، بیوی بچے دیے اسی نے دیے، جوانی کے اندر طاقت، جسم کے اندر خون کے اندر رگے وغیرہ سب اسی پروردگار نے دیے۔ پھر ہمارے اندر اتنا حسد، اتنا تکبر ہے، پھر ہم اس رب کی طرف نہیں آتے۔ ہمارے رشتے اللہ سے کمزور ہو گئے۔ اصل وجہ یہ ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں، ہر انسان بچہ بھی یہ عقل سلیم رکھتا ہے کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس فضا کی ہوا بھی اچھی لگنے لگتی ہے، ادھر کی آب و ہوا بھی اچھے لگنے لگتی ہے، ادھر کا علاقہ بھی اچھا لگنے لگتا ہے، ادھر کے رہنے والے لوگوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے، وہ شہر، وہ صوبہ، وہ ملک پیارا لگنے لگتا ہے۔ جس میں اپنا محبوب رہتا ہو اس کے لیے ہر کچھ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، ہر وقت ہمدن اس کے لیے تیار رہتا ہے۔ ہمارا رشتہ اللہ سے کمزور ہو گیا ہے، اسی لیے ہم عبادت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، نمازوں پر نمازیں چھوڑ رہے ہیں اور ہمیں کچھ احساس ہی نہیں ہے۔ انسان کسی سے محبت کر، سب چیز سے محبت ہو جاتی ہے، ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم عبادت سے روگردانی منہ پھیر رہے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ ایک دن کام چھوٹ جائے تو احساس ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت سے ہم منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر گئے تو جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ لوگوں پر عذاب ہو رہا تھا، وہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو عرش کے نور میں کھویا ہوا تھا، جس کے ارد گرد عرش کا نور تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ کہا نہیں، یہ فرشتہ نہیں ہے۔ پوچھا کیا یہ کوئی نبی ہے؟ کہا نہیں۔ پوچھا کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کا ایک فرد ہے جس کے اندر 3 خوبیاں تھیں، جس کے اندر 3 خوبیاں تھیں۔ پہلی خوبی یہ کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ دوسری خوبی یہ کہ اس کا قلب، اس کا دل مسجدوں کے اندر لٹکا رہتا تھا، یعنی دل ادھر ہی رہتا تھا، دھیان بظاہر کدھر بھی ہو لیکن قلب مسجدوں کی طرف لگا ہوا ہے، دھیان مسجد کی طرف ہے۔ اور تیسری اس کے اندر خوبی یہ تھی کہ اس کے ماں باپ اس سے خوش تھے، کبھی ناراض نہیں ہوئے، ماں باپ کو کبھی اس کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی نہیں پڑی ہے۔ اس کے اندر یہ 3 خوبی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اعزاز، کتنی عزت عطا فرمائی کہ نبی بھی جس کے اوپر فخر کرے، نبی بھی جس کے اوپر رشک کرے، کس وجہ سے؟ اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے۔ کیا آپ نے کبھی کسی خطبہ سے، کسی عالم سے یہ سنا ہے کہ نمازوں کو چھوڑ کر صرف دنیا میں لگا رہے اور دنیا کی آؤ بگار میں لگا رہے، اس کو جنت میں بڑا اعلیٰ مقام ملے گا، اس کو جنت میں بڑا محل ملے گا، حوریں ملے گی، اس کی خدمت کرے گی، غلمان ملے گی؟ کبھی سنا ہے؟ کبھی نہیں سنا ہوگا، نہ سنیں گے، کیوں؟ اصل یہ ہے ہی نہیں، اصل تو کچھ اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت جو رکھی ہے وہ اپنے محبوبوں کے لیے رکھی ہے، جو اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ ہمیں پیار ہی نہیں ہے، جس سے پیار ملیں گے اس سے وفا ملے گی بھائی۔ جب ہمیں اللہ سے پیار ہی نہیں ہے، لیکن اللہ پھر بھی اتنا ہم پر مہربان ہے، پھر بھی ہمیں رزق دے رہا ہے، رزق بند نہیں کر رہا، زمین پھر بھی گلہ اگا رہی، پھر بھی ہمیں رزق مل رہا ہے، ہوا دنیا سے ختم نہیں ہوتی، آکسیجن، پھر بھی ہمیں ہوا مل رہی، پھر بھی سب کچھ مل رہا ہے۔ اس کا حساب تو آخرت میں ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ادا کرو نماز اور یاد کرو زکوٰۃ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں باجماعت نماز ادا کرنے کا ذکر کہ باجماعت نماز ادا کرو جماعت کے ساتھ، یہ نہیں کہ وقت نکل گیا بعد میں ادا کر لیں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں ہی ہوں اللہ، نہیں ہے کوئی معبود میرے سوا، بس تو میری عبادت کیا کرو اور ادا کیا کرو نماز مجھے یاد کرنے کے لیے۔ میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا کہ تمام عبادتوں میں افضل ترین عبادت نماز ہے،
اللہ نے خود فرمایا کہ مجھے یاد کرنے کے لیے نماز ادا کیا کرو۔ یہ نہیں کہ نمازوں کو چھوڑ کے ہم تہجد بھی ادا کر رہے، چاشت و اشراق اوابین کی نماز بھی باجماعت ادا کر رہے، ہم وقت پر ادا کر رہے ہیں، اور لیکن جو 5 وقت کی نماز ہے ان کو بھولے بیٹھے ہیں، ان کو وقت گوا کر ادا کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور خود بھی پابند رہیے۔ کس کے؟ نماز کے۔ اللہ نے نماز کی توفیق دی ہے تو اپنے جوان بیٹوں کو بھی کہیے، بالغ گھر کے اندر جو بچے بچیاں ان کو بھی نماز کا حکم دیجیے، بیوی بے نمازی ہے اس کو بھی نماز کا حکم دیجیے، بھائی بے نمازی ان کو بھی نماز کا حکم دیجیے۔ اللہ نے حکم کہا، یہ نہیں زبردستی پڑھو، حکم دیجیے نماز کا، نماز ادا کریے، آپ کے اوپر نماز فرض ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے اپنے مقررہ وقتوں پر۔ نماز جماعت کے ساتھ ہی ادا کرنی ہے، مقررہ وقتوں پر۔ فجر کی نماز فجر میں ہی ادا کرنی ہوگی۔ وہ شریعت نے ایک جگہ رکھی ہے کہ اگر مجبوری میں چھٹ گئی، کوئی ایسا وقت آ گیا کہ نہیں ادا کر پایا تو بعد میں ادا کر لے، لیکن اللہ نے قرآن میں ہی یہی فرما دیا، لفظی معنی یہی ہے کہ مقررہ وقتوں پر۔ ظہر کی نماز ہے تو ظہر ہی میں ادا کرنی ہوگی، عصر کی نماز ہے تو عصر میں ہی ادا کرنی ہوگی، مغرب کی ہے تو مغرب میں ہی ادا کرنی ہوگی، عشاء کی ہے تو عشاء میں ادا کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اصول بیان فرما دیا۔ پھر فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے، نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ لیکن نماز ادا کرنے کے لیے ہمیں کچھ اور بھی ضروری ہے۔ جب اللہ کے حضور حاضر ہو، اس طریقے سے نہ ہو کہ دوسرا دیکھنے والا سمجھے کہ یہ کسی کے سامنے کسی کام کے لیے کھڑا ہوا ہے یا ایسے ہی کھڑا ہے، بلکہ سمجھے کہ ایک غلام ایک آقا کے سامنے با ادب کھڑا ہوا ہے۔ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے یہ نہیں سستی کاہلی کے ساتھ نماز ادا کر رہی ہے۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف، یہ منافقوں کی طرف اللہ نے فرمایا کہ جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو کھڑے ہوتے ہیں کاہل اور سست بن کر۔ منافقین جب نماز ادا کرتے تھے کاہل اور سست بن کر نماز ادا کرتے تھے، عبادت کی نیت سے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے۔ جو لوگ صرف دکھاوے کے لیے نماز ادا کرتے وہ بھی دیکھے بھائی وقت گنوانے سے کیا فائدہ، اگر نماز پڑھنے ہی آئے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے نا، فقط اللہ کے لیے نماز ادا کرے نا، دکھاوے سے کیا فائدہ۔ اگر اللہ کے لیے نماز ادا کری تم نے تو اس میں 2 فائدے ہیں، دکھاوا تو پھر بھی ہو رہا ہے، لوگ باغ پھر بھی دیکھتے ہیں کہ نماز ادا کر رہا ہے، اللہ کے یہاں بڑا اجر بھی ملے گا، لیکن آپ نے اگر دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو صرف ایک فائدہ ہے، وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے ملے یا نہ ملے۔ دنیا دار صرف دیکھ سکتے ہیں نمازی، اللہ کے یہاں نماز قبول نہیں ہے۔ تو ہم نے وہ کام کرنا ہے جس میں دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ اور پھر فرمایا یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، اہل جنت پوچھیں گے اہل دوزخ سے، اہل جنت یعنی جو جنتی لوگ ہوں گے وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کس جرم نے تم کو دوزخ میں داخل کر دیا۔ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کس وجہ سے بھیجا گیا، وہ کون سا جرم تھا جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں بھیج دیا گیا۔ تو جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، جہنمی جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ کیا جواب دیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے ہمیں جہنم میں بھیج دیا گیا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے، یعنی غریبوں کی مدد بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ میرے بھائی بڑی فضیلتیں ہیں، اور میں نے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، میں نے بیان کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مجھے یاد کرو تو نماز ادا کرو۔ سب سے زیادہ قریب انسان اللہ کے جب ہوتا ہے جب اپنی پیشانی اس کے حضور ٹیک دیتا ہے، اپنا سارا وجود اس رب کے سامنے ٹیک دیا، جھک بھی گیا پیشانی بھی ٹیک دی، اب اللہ کے حضور حاضر ہو گیا۔ اور
یہ حقیقت ہے کہ جب انسان نمازی ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، مسجدوں سے محبت کرتا ہے، اس کا قلب مسجدوں سے لگا رہتا ہے، ایک وقت اگر وہ بیمار بھی ہو جائے، مسجد میں نہ جا پائے، تو اس کی اعادت کے لیے اس کے گھر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرشتے اس کی اعادت کیا کرتے ہیں۔ کس کی؟ نمازی کی، بے نمازی کی نہیں، نمازی کی فرشتے بھی اعادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے اور صحیح وقت پر ادا کرے۔ یہ حدیث میں بھی ہر جگہ ملے گا، وقت پر ہی ادا کرنی ہے، صحیح وقت پر ادا کرے اور ان کا رکوع و خشوع پورا کرے، اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اسے بخش دے، اور جو آدمی ایسا نہ کرے تو اس کے لیے بخشش کا وعدہ نہیں ہے۔ یعنی نماز پڑھتا ہے لیکن نمازوں میں خشوع نہیں ہے۔ خشوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ اپنا پورا دھیان، پورا اپنی سوچ و فکر نماز کی طرف لگا دے، اللہ کی یاد کی طرف لگا دے، دنیا سے اپنا کانٹیکٹ کاٹ دے۔ اگر شیطان بیچ میں خلخلے وسوسے ڈالتا ہے تو اس سے روگردانی کرے، بچے یہ نہیں کہ اگر وسوسے ڈالے تو ادھر ہی لگ جائے ان وسوسوں میں، بلکہ دھیان ترنت اپنا نماز کی طرف لگا دے، جیسے ہی وسوسہ آئے ترنت ادھر سے ہٹ جائے، نماز کی طرف دھیان لگا دے۔ اور فرمایا کہ نماز کیا ہے، کتنے فائدے مند ہے۔ الصلاۃ نور المؤمنین، نماز مومن کا نور ہے، مومن کا نور ہے نماز، روشنی۔ بھائی اندھیروں میں کیسے دیکھو گے، کیسے پہچانو گے؟ قبر کے اندر نمازی جب قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر اندھیری نہیں رہتی، بلکہ اس کی پیشانی کے سجدوں سے اس کی قبر روشن ہو جایا کرتی ہے، اس کی قبر روشن ہو جایا کرتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز انبیاء کو معراج ہوئی، جیسے ہمارے نبی کو معراج ہوئی، اللہ نے بلایا اپنے پاس، اپنا دیدار کرایا، یہ نبیوں کا معراج تھا، کسی کو خواب کے ذریعے، کسی کو وحی کے ذریعے۔ مومن کی معراج کیا ہے؟ مومن کی معراج 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہے، نماز باجماعت ادا کرنا ہے۔ وہ فرمایا الصلاۃ عماد الدین من ترکها فقد ہدم الدین، نماز دین کا ستون۔ جانتے ہیں ستون کیا ہوتا ہے؟ ایک عمارت کو روکنے کے لیے ستون کا ایک بڑا رول ہوتا ہے۔ دیوار ہے اور 5-6 منزل کر دی، وہ دیوار کمزور پڑ جائے گی، گر جائے گی، لیکن اس کے اندر ستون، بیم اگر کھڑے کر دیے تو مضبوطی ان بیموں کو اوپر ٹکی رہتی ہے۔ فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ پتہ کیا چلا کہ نماز دین کا ستون ہے، اور جو نمازی ہے اس نے دین کے ستون کو قائم کیا، جو نمازی نہیں ہے نمازوں کو ادا نہ کیا، گویا اس نے دین کے ستون کو گرانے کی کوشش کری۔ اب جو دین کے ستون کو گرائے وہ جنت کی خوشبو بھی پا سکتا ہے کیا؟ جو اللہ سے اعلان جنگ کر دے، اللہ تو کہے کہ نماز ادا کرو، بندہ نماز نہ ادا کرے۔ فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو گرا دیا۔ اللہ اکبر، اس نے کیا کیا؟ دین کو گرا دیا، جس نے نماز کو چھوڑا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک بستی پر سے ہوا، ایک بستی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، جس میں نہایت سر سبز و شاداب درخت کھڑے لہرا رہے تھے، صاف و شفاف پانی کے چشمے بہہ رہے تھے، بستی میں بڑی آبادی و شاد بادی، بڑے خوشحال لوگ تھے۔ کچھ وقت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر اسی بستی سے ہوا، دیکھا کہ درخت سوکھے ہوئے ہیں، پانی کے چشمے خشک ہو گئے، مکانات ملبے کے ڈھیر ہو گئے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو سوچنے لگے کہ یا اللہ، کچھ وقت پہلے تو بڑی خوشی تھی، بڑی شادابی تھی، یہاں پر پانی کے چشمے بہہ رہے تھے۔ آپ پر وحی نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اس بستی کے مکین یعنی یہاں کے رہنے والے نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے اس بستی کو ویران کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے اس بستی سے کہ اس بستی کو ویران کر دیا جس میں نمازی نہیں تھے، یعنی
100 آدمی ہیں، اس میں 10 یا 5 لوگ نمازی پڑھ رہے ہیں اور باقی 95 لوگ بے نمازی ہیں، تو کہاں اس بستی، وہ بستی نمازیوں میں شریک ہوئے گی، نماز والی بستیوں میں، کہ اس بستی کے لوگ نمازی ہیں؟ لوگ یہی کہیں گے کچھ لوگ 1-2 نماز پڑھتے ہیں، زیادہ تر تو بے نمازی ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ جس بستی کے اندر نمازی ہوں گے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، جس بستی میں بے نمازی ہوں گے اس پر اللہ کا عذاب آئے گا، اب وہ چاہے کسی شکل میں، بیماری میں آئے، مصیبت میں آئے، یا کاروبار کی وجہ سے آئے، کیسے بھی آئے، اس بستی پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر آیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے ایک وقت کی بھی نماز جان بوجھ کر ترک کی، فقد کفر، گویا وہ کافر ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ کافر ہو گیا۔ اور غوث اعظم علی رحمہ حنبلی ہے، آپ کا فتویٰ ہے کہ جس نے ایک نماز بھی چھوڑ دی جان بوجھ کر، وہ ایمان سے ہی خارج ہوگا۔ یہ ہم احناف ہے، حنفی ہے، یہاں اس حدیث کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اگر ایک ٹائم کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو گویا وہ حد کفر تک پہنچ گیا، یعنی کفر کے قریب پہنچ گیا۔ لیکن حدیث کے جو لفظی معنی وہ یہی ہے کہ جس نے ایک ٹائم کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی کافر ہو گئے۔ مطلب یہ نہیں کہ کوئی کسی کو کہتا پھرے کافر، نہیں، بلکہ دیکھے کہ ہمارا اللہ سے رشتہ کتنا کمزور ہو گیا۔ خدا رشتے کو اپنے مضبوط کرے، اللہ کے حضور حاضر ہو جائے، مسجدوں کو آباد کرے۔ یار ہم نے آج اللہ کے گھر کو ویران کیا ہے، پورا ملک ویرانی کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے، پورا ملک، پوری دنیا ویرانی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے گھر کو آباد کیا ہوتا تو یہ دنیا، یہ ملک، یہ بستی آباد ہوتی۔ تو خدا را عہد کر لے، ہم نے اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے، ہم نے اللہ کے گھر کو ویران نہیں کرنا۔ اب تک جو نمازیں چھٹ گئی وہ تو ادا کرنی ہیں، لیکن اب کوشش یہ کرے کہ اب جو زندگی اللہ نے دی ہے انشاءاللہ اس میں ایک ٹائم کی نماز بھی ہم نے نہیں چھوڑنی ہے۔ کاروبار پہ، تجارت پہ ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گیا، کھڑے ہو جائے مصلی بچھا کر۔ کوئی اگر غیر مسلم بھی ہے، یہ حقیقی ہے کہ کوئی نماز کے لیے منع نہیں کرتا۔ یہ ہم بے قصور، ہم قصوروار ہیں کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں، اس لیے آج ہمیں مسجدوں سے بھی روکا جا رہا ہے۔ اگر نمازی ہو تو اگر ہم کافروں کی عبادت گاہوں میں بھی، وہاں کوئی ایسی یعنی کوئی ایسی شریعت کا کوئی ایسا قانون جو لاحق آ رہا ہو، کوئی مورتی وغیرہ نہ ہو، تو ہم وہاں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن خدا را اپنے رشتے کو مضبوط کرے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ پروردگارا ہم سب کو اور تمام امت مسلمہ کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق